ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے چاہیے، آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چینی صدر سے ملاقات میں گفتگو، کہا چینی صدر سے ایران تنازع ختم کرنے پر بات ہوئی ہے۔ ایران کے معاملے پر وہ مسائل حل کیے جو دوسرے نہیں کر سکتے تھے۔ چین کا دورہ بہت اچھا رہا، شاندار تجارتی معاہدے کیے ہیں۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اسے مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ ایران کے ساتھ معاہدہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ چینی صدر نے ایران کے ساتھ تنازع میں مدد دینے کی پیشکش کی۔ چین ایران کو فوجی سامان نہیں دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے خطے میں امن کے لیے جامع عدم جارحیت معاہدے کی تجویز۔ سعودی عرب کی مجوزہ تجویز پر اتحادی ممالک سے بات چیت۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق سعودی تجویز کا مقصد ممکنہ مستقبل کی جنگوں کے خطرات کو مستقل طور پر ٹالنا ہے۔ سعودی عرب اس مجوزہ معاہدے کے لیے 1970 کی دہائی کے مشہور ہیلنسکی عمل کو رول ماڈل بنانا چاہتا ہے۔ سعودی قیادت کا خیال ہے کہ خلیجی ممالک اور تہران کے درمیان اسی طرح کا کوئی فریم ورک خطے کے مفاد میں ہے۔ خطے میں موجودہ کشیدگی کسی بڑے ٹکراؤ پر ختم ہوئی تو سخت گیر ایران ابھر سکتا ہے، جو پڑوسیوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں۔ رواں ماہ کے آخر میں اپنی دورہ چین کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم کی چینی کاروباری وفد سے گفتگو۔ وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی شاندار ترقی کو سراہا۔ پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے ہوئے تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IBI ڈیجیٹل معیشت میں تعاون، سرمایہ کاری کے فروغ اور صنعتی اشتراک کو فروغ دیا جائے گا۔ IBI بیجنگ یونائٹڈ ٹیکنالوجی کے صدر چیان شیاؤ جون نے کہا کہ IBI پاکستان کی معیشت میں ڈیجیٹل اصلاحات میں معاونت کا خواہاں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ جنوبی اور وسطی ایشیا امور پال کپور کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر مشاورت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے دورے میں پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازوں کا جلد آغاز چاہتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے دیرپا اور پناہ امن حل کے لیے پر امید ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ پاکستان کے لیے بڑا بیرونی خطرہ قرار۔ مشرق وسطیٰ تنازع سے پاکستان کا قلیل مدتی معاشی منظرنامہ غیر یقینی قرار دیا گیا۔ IMF نے پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ایران جنگ مہنگائی پر دباؤ ڈالے گی۔ مضبوط پالیسی اقدامات نے معاشی بحالی کو سہارا دیا۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے باوجود پاکستانی معاشی اہداف حاصل کیے ہیں۔ خطے میں تنازع سے پاکستان کی معاشی ترقی متاثر ہوئی۔ معاشی اصلاحات سے پاکستان طویل مدت معاشی گروتھ حاصل کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2026 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 7.2% رہنے کا تخمینہ ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 17.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ IMF کی پاکستان کے لیے 11 نئی شرائط۔ نیا بجٹ IMF معاہدے کے مطابق پارلیمنٹ سے منظور کروانے کی شرط۔ گیس قیمتوں میں ششماہی رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ سالانہ بجلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں عمل درآمد پر بھی نئی شرائط شامل۔ نیب کی خود مختاری اور شفافیت بڑھانے کے لیے قانون میں ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی ہدایت۔ ٹیکس نظام بہتر بنانے اور محصولات کے انتظام کو مزید مؤثر بنانے پر زور۔ انسداد بدعنوانی اور سرکاری قیادت کے نظام کو مضبوط بنانے کی شرط۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نقد امدادی پروگرام برقرار رکھنے کی ہدایت۔ IMF پروگرام کے تحت پاکستان پر مجموعی شرائط کی تعداد 55 ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی یا برقرار رہیں گی، فیصلہ آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے کے لیے قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ کریں گے۔ ریونیو اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں کو مستحکم یا اضافے کا امکان ہے۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 1.31% سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ WTI کروڈ کی قیمت 1.31% اضافے سے $102.48 فی بیرل ہو گئی۔ برینٹ کروڈ کی قیمت 1.28% اضافے سے $160 فی بیرل ریکارڈ۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मुजाहरे की क़ियादत करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हालात में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 271 रुपये बनती है। पेट्रोल 415 रुपये फ़ी लीटर करना सरासर नाइंसाफ़ी है। 117 रुपये पेट्रोलियम लेवी आवाम पर बोझ है, उसे फौरी ख़त्म किया जाए। मुतालिबात पूरे न हुए तो मुल्क की तहरीक चलेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो महकमा सेहत के 11 मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला हाउस में तकरीब का आगाज़ शाम 4 बजे होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला ब्यूटीसन सरफराज पुख्ती से मुलाकात भी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी को अमन व अमान तरक्याती अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। DUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज GTA सरबराह पीर पगारा से मुलाकात करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल और बढ़ती महंगाई पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की वालिदा और PP रहनुमा एजाज खान चक्रानी के साहबजादे के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मनसूबों में ताख़ीर का नोटिस। सियालकोट, खारियां और रावलपिंडी मोटरवे मनसूबे पर काम तेज़ करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि लाहौर सियालकोट मोटरवे को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन तक किया जाएगा। सियालकोट, खारियां और खारियां रावलपिंडी मोटरवे भी 6 लेन में बनेगी। पेशावर नॉर्दर्न बाईपास के लिए KP हुकूमत का 5 माह इंतजार किया, अब मजीद इंतजार नहीं करेंगे। KP हुकूमत से फंड्स न मिले तो वफाकी हुकूमत पेशावर नॉर्दर्न बाईपास का काम खुद मुकम्मल करेगी। हुकूमत पंजाब रावलपिंडी कोटा मंसूबे पर अपने ऐलान करदा हिस्से पर काम करने में नाकाम रही है। £190 मिलियन केस अपीलों में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी के वकला को 20 मई दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि उम्मीद है फ्रीकैन जानबूझकर समात से गैर हाजिर नहीं होंगे, न गैर जरूरी इल्तमा मांगेंगे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया है। कराची में गिरफ्तार ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी से तहकीकात तेज। पुलिस का मुलजिमा की निशानदेही पर अबुल हसन असफहानी रोड पर घर पर छापा, कोकेन बरामद कर ली। छापे के दौरान मुलजिमा पिंकी भी पुलिस के हमरा थी। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक घर से कोकेन और मंशियात तरसील करने के लिए पैकेट बरामद मिले। कराची पुलिस ने मुलजिमा पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। अब तक मुकदमात की तादाद 18 हो चुकी है। पंजाब के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली। 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। यालाबारी भी मुतवक्के है।